الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر الآية. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم إلى آخر الآية. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إلى آخر الآية. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال تعالى في مقام آخر فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا إلى آخر الآية. آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وبلغنا النبی الصادق الامین۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ یہی کرموں نے کھانا ہے۔ اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، نہ جاوے گا ساتھ تیرے کوئی اکیلا تو نے جانا ہے۔ بلا تمہید و بالاختصار معزز مکرم سامعین محترم، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے اے بابرکت محفل مبارکہ کلمات طیبات پڑھ کریں دے، ذکر اذکار کر کریں دے، واز و نصیحت سن سنا کریں دے، صدقہ و خیرات کر کریں دے، مرحوم و مغفور اللہ بصیب دے روح کو ثواب پہنچاون دی محفل ہے۔ عاشق حسین صاحب دے روح کو ثواب پہنچاون دی محفل ہے۔ دل دے گہریں دے نال دعا کرے سو اللہ تعالی مرحوم دی مغفرت فرماوے، جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرماوے، تا حد نگاہ انہاں دی قبر کو وسیع و فرح فرماوے۔ یاد رکھو کہیں دے حسن دا اخلاق دا اچھا ہونا اے بھی ہے جرا انسان دی نجات دا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بندہ حسن اخلاق دا مالک ہے تو زیادہ نہ دو بندے دی زبان کو نکل بنے کہ اے بندہ صحیح کردار دا حامل ہا تو زبان مصطفیٰ ہے، اللہ تعالی جنت دا وارث بنا دیندے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داود، نسائی، سیاستہ احادیث دے اندر پورے دے اندر اے روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنوائیے کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر ایک جنازہ گزریا تو صحابہ نے عرض کیتا کریم اسنو علیہ خیرہ، اے مرن والا بندہ اچھے کردار دا حامل ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غلامو واجبت، واجب ہو گئی۔ کچھ دیر دے بعد ایک جنازہ گزریا تو نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے عرض کیتا کریم اسنو علیہ شرہ، اے مرن والا اچھا کردار دا حامل نہ ہا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غلامو واجبت، واجب ہو گئی۔ تو محفل دے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہیں۔ تو آپ نے عرض کیتا کریم پہلا جنازہ گزرے تے آپ نے فرمائے واجبت، دوجا جنازہ گزرے آپ نے فرمائے واجبت، ما واجبت یا رسول اللہ، کریم اندی وضاحت فرما دیو اے کلمہ واجبت دا مقصد کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلامو ہذا اسنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ، فرمایا جن دے واسطے
تعریفی کلمات آکھن وے اللہ تعالیٰ نے جنت لازم فرما دیتی اور جن دے بارے آکھے وے کہ صحیح کردار دا حامل نہ ہا ہذا اسنیتم علیہ شرن فوجبت لہ النار، اللہ تعالیٰ نے نار ان دے واسطے ثابت فرما دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تساں این زمین دے اتے رہ کریں دے اللہ تعالیٰ دے گواہ ہو، جرا کوئی توالی زبان کنو نکلنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے او کچھ جرا فرماونے۔ تو این وجہ واسطے کہیں کمال والے نے این حدیث مبارک دا ترجمہ کیتا، فرمینن کے بھلا کہے جسے خلقت اسے بھلا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ بھلا کہے جسے خلقت اسے بھلا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ تو انسان دے اخلاق دا صحیح ہونا اے بھی ایک عظیم اجرا کمال ہے۔ تو کہیں نے اندہ ترجمہ کیا کیتا ہے، یا رب مصطفیٰ دنیا میں جو مسلمان مرے تیرے شاہد یوں نہ فرمائیں کہ وہ فاجر گیا۔ ہاں جہاں ویلے آدمی دا انتقال تھی وے نامہ اعمال لکھن والے فرشتے کرامن کاتبین اے نہ آکھن کہ اے بندہ فاسق ہا، اے بندہ فاجر ہا، اے بندہ ظالم ہا، اے بندہ ہمسائے کو تکلیف پہنچاون والا ہا، اے بندہ غصباً لوگاں دے اللہ اکبر مال و جائیداد کو لٹن والا ہا، نانا بلکہ اللہ اکبر یا رب مصطفیٰ دنیا میں جو مسلمان مرے تیرے شاہد یوں نہ فرمائیں کہ وہ فاجر گیا، بلکہ عرش میں دھومیں مچیں کہ وہ بندہ صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا۔ ہاں اللہ اکبر تے کمال والے لوگ وہ ہیں جنہ دی توجہ خانہ خدا دی طرف ہو، کمال والے لوگ ہیں جنہ دا مرکز توجہ جبین نیاز جھکاونا ہوئے، کمال والے لوگ وہ ہیں جنہ دی محبت اہل علم حضرات دے نال ہوئے۔ صحیح ترمذی شریف دے اندر جامع ترمذی دے اندر کلمات موجود ہیں، نبی کریم علیہ السلام دے دو غلام ہن، ایک دا کام اے ہا کہ مسجد نبی شریف دے اندر بائے کریں دے نبی کریم علیہ السلام دا منہ تکیندہ رہ ویندا ہا۔ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، کس سے پوچھیں کہاں وہ چہرہ انور دیکھا ہے، محفل محفل ڈھونڈ چکے ہیں، گلشن گلشن دیکھا ہے، صبح بہار گلستان کیا دیکھے وہ دیوانہ، جس کی نظر نے ایک ہی گل میں سارا گلشن دیکھا ہے۔ ساری دیوار بائے کریں دے اصحاب صفہ دے نال گزار لے وے ہا، کون اصحاب صفہ؟ نبی کریم علیہ السلام دے او طلباء جنہ دی تعداد 70 تک پہنچ ویندی ہے، شام سویرے نبی کریم علیہ السلام دا منہ تکیندے رہ ویندے ہن، نبی کریم علیہ السلام کلمات انہیں کو پڑھاویں نہا تے او نبی کریم علیہ السلام دے غلام دو زانوں بائے کریں دے دین دا سبق سناویں نہا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ساری دیوار گزر ویندی ہے، نبی کریم علیہ السلام دی زیارت کریں نہ ہویا، ساری دیوار گزر ویندی ہے، نبی کریم علیہ السلام دے منہ مبارک کنے دین متین دا گالی سن کریں دے زندگی گزارنا۔ تے اون صحابی دا دوجا بیرا ہا، نبی کریم علیہ السلام دا منہ بھی تکے ہا، نماز ہی پڑھے ہا، لیکن بن کریں دے اپنا کام کاج بھی کر رہے ہا، دنیاوی کاروبار بھی اجرا کر رہے ہا۔ ایک دیوار آ کریں دے اپنے بھائی دی شکایت لاتی، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا کریم اے میرا بھرا ہے، ساری دیوار مسجد نبی دے اندر گزار دیں دے، عرض کیتا کریم اے میرا بھائی وال ہے، میرے حصے دے اندر جرا شریک ہے، مگر میں کم کاج کر کریں دے میرا بدن کمزور تھی گئے، عرض کیتا کریم میں کم کاج کر کریں دے ہتھیں دے اندر کمزوری آ گئی ہے، میں بھی کام کرے نا، ساری دیوار گزار ویندی ہے، کاش کہ اے میرا بھرا ہے تو آنی زیارت ہی کر رہے، مسجد نبی دی حاضری بھی اجرا دے وے، لیکن مشکل دے ٹائم میری تا کام آوے۔ اللہ اکبر، تو نبی کریم علیہ السلام نے جیولے غلام دے کالے ماں سنے، آقا نامدار متوجہ تھے،
فرمایا میرا غلام تیری گال تو ٹھیک ہے، سارا دی تو دنیاوی کاروبار کرے نہیں، مشقت دے نال اپنے ہاتھاں دے نال تیرے ہاتھ جرا کمزور جرا تھی گن، تیرا بدن کمزور تھی گے۔ فرمایا دوجا جرا تیرا بھرا ہے مسجد نبی دے اندر گزارن والا، میرے طلباء دی کلاس دے اندر بہن والا، فرمایا میں نبی دے ذہن دے اندر یہ چیز ہے لا اللہ کا ترزا کو بہی، فرمایا تیرے گھر دے اندر جرا اضافہ ہی دے وسیلے نال ہے، لا اللہ کا ترزا کو بہی، فرمایا ہو سکتے میں امید کرے نا ترزا کو بہی، اللہ تعالیٰ تیرے رزق دے اندر جو فراوانی دے رہی ہے، فرمایا درمیان دے اندر وسیلہ ایو بندہ ہوئے۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث مبارک دا جامع ترمذی شریف دے اندر موجود ہے، مشکات شریف دے اندر ہی موجود ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں الفاظ دا عظیم ترجمہ کیتا ہے۔ آقا نامدار نے فرمایا اللہ کا تردا کو بہی، فرمایا ہو سکتے میں امید کرے نا ای نمازی دے وسیلے دے نال، ای پڑھن والے دے واسطے دے نال تیرے گھر دے اندر روزی دا اضافہ تھیندا پیا ہوئے۔ فرمایا آقا نامدار اے کچھ فرماون چاہندے ہن تو سامنے آ کریں تے اپنے کاروبار کھول رکھے نہیں، سامنے آ کریں تے مشقت کھول رکھی۔ فرمایا ٹھیک ہے ساری دنیا دے اندر کاروبار کرن والا تو ہیں، بھرا دی مشقت برداشت کرن والا تو ہیں، لیکن میری بارگاہ دے اندر پائے کریں تے لا تمنن علیہ بصنعتے کا، فرمائے کوئی احسان دے نال نہ جتلا، لا تمنن علیہ بصنعتے کا، آمڑے کاروبار انہاں دا اظہار جرا میرے نال نہ کر، لا تمنن احسان نہ جتلا، فرمایا ہو سکدے تیری ساری روزی تیری کاریگری دی وجہ کنوں نہیں آ رہی، گھر دے اندر روزی دا اضافہ دے وسیلے نال آ رہی ہے۔ ہاں تو معلوم تھی کہ گھر دے اندر اگر 10 افراد ہیں سارے کام کاج دے اندر مصروف ہیں، ایک مسجد کو زیادہ ٹائم دیون والا ہے، ہاں خانہ خدا دے اندر دین متین دی تعلیم حاصل کرن والا ہے، آقا نامدار دی زبان ہے، فرمایا جنہ دل مسجد دے نال لٹکیا ہویا ہے اون دی برکت دی وجہ کنوں سارے عیال دے اندر برکت ہے، اون دی وجہ کنوں سارے گھر دے اندر ادھر برکت ہے۔ تو ایسی محافل دے اندر رحمت دی دعا ہوندی ہے، ایسی محافل دے اندر ذکر اذکار ہوندے، ایسی محافل دے اندر تلاوت قرآن ہوندی ہے، ایسی محافل دے اندر صدقہ و خیرات دا بھی اہتمام ہوندے۔ مشہور و معروف حدیث مبارکہ آقا نامدار نے فرمایا الصدقہ تو ترد البلا، فرمایا میرے غلامو صدقہ و خیرات آمن والی مصیبت کو ٹال لیں دے۔ آقا نامدار نے فرمایا میرے غلامو باکرو بالصدقات، جائیں ویلے سویر دا ٹائم تھی وے، فرمایا کچھ نہ کچھ راہ خدا دے اندر جرا دے دیتا کرو، ان دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جرا راہ خدا دے اندر سویرے دے ٹائم صدقہ و خیرات کریں دو، اے مصائب و آلام کو قدم نہیں رکھا دینا۔ اور بھئی حدیث مبارک دے اندر آقا نامدار نے فرمایا جائیں گھر دے اندر خیرات کیتی ونجے، حاجت مندی ضرورت کو پورا کیتا ونجے، فرمایا اللہ تعالی صدقہ و خیرات دے ذریعے مصیبت دے 70 دروازے بند کر دیندے۔ اور بھئی روایت دے اندر میں پڑھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جرا میرا غلام صدقہ و خیرات دا اہتمام کریں دے، اللہ تعالی برے خاتمے دے 70 دروازے بند کر دیندے، برے خاتمے دے 70 دروازے رب تبارک و تعالی بند فرما چھوڑیں دے۔ صدقہ و خیرات دی کیا اہمیت ہے؟ واجبی صدقہ اپنی جگہ دے اتے، فرضی زکوٰۃ اپنی جگہ دے اتے، نفلی خیرات دا کیا مقام ہے؟ تو اے جو خیرات کی دی ویندی ہے واجبی نہیں کی دی ویندی اور فرضی نہیں کی دی ویندی بلکہ نفلی صدقہ و خیرات ہوندے۔ صحیح بخاری شریف دے اندر کلمات موجود ہیں، کریم آقا نے فرمایا میرے غلامو من تصدق بعدل تمرات، فرمایا جرا بندہ کھجور دی قیمت دے برابر خیرات کرے، کھجور دی قیمت دے برابر خیرات کرے، لیکن اگلا جملہ فرمایا من کسب طیب، حلال روزی کنے کرے، من کسب طیب پاکیزہ روزی کنے صدقہ و خیرات کرے۔ تو قرآن مجید کے اندر رب تبارک و تعالی نے رسولیں کو پاکیزہ چیزہ کھاون دا حکم فرمائے، یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ایمان والے کو حکم دیتا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، بے مقام دے ہوتے فرمایا کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ تو قرآن مجید کے اندر جتھا جتھا رب تبارک و تعالی نے حلال روزی
کھاون دا حکم ارشاد فرمائے تو نال نال حلال خرچ کرن دا بھی حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم فرمایا رب تعالی دے راہ دے اندر خرچ و خیرات کرو انفقوا من طیبات ما کسبتم رب دے راہ دے اندر عمدہ چیز دے رب دی بارگاہ دے اندر پاکیزہ چیز خرچ کرو عمدہ چیز خرچ کرو ہی آئے مبارک دے ماتحت شان نزول دے اندر علماء تفاسیر نے لکھے فرمایا نبی کریم علیہ السلام دے غلاماں دے اتے ایسا دور بھی آیا اللہ اکبر فاقہ تھی ویندا ہا اور مسجد نبی دے اندر جو رہن والے ہن کئی کئی دیمہاراں بغیر کھادیں بغیر پیتے ہجرانے گوندے ہن تے جڑے صاحب ثروت صحابہ کرام ہن کھجوراں دے باغیں دے اندر جڑا ونجن ہا کھجوراں چا کریں تے آویں ہا کوئی بہارے چا کریں تے آویں ہا بہارے چا کریں تے مسجد نبی شریف دے ستونے دے نال لٹکا دینے ہن تے او صحابہ جڑے پڑھن والے ہن وہ آ کریں تے چھڑی مارے نہ دو پنڈو تلے ڈھائے ویندے ہن ترائے ڈھائے ویندے ہن اون دے نال گزارا اوقات کر گنے نا کئی صحابی ایک بہارا لڑکایا کئی صحابی نے دو بہارے لڑکائے تے بسا اوقات بارش ہی آ ویندی ہے بسا اوقات انہیں کھجوریں دے اندر جرا کمی بھی آ ویندی ہے جا ویلے کچھ کھجوراں خراب تھی وینا کنگی بھی لگ ویندی ہے تو کنگی والا کھجوراں بھی کئی ویلے لڑکا دیتا ویندا خوشا اللہ اکبر تو جائیں ویلے انہوں نے کنگی والا کھجورا لٹکایا ستون دے نال اللہ اکبر صحابہ چھڑی مارے نہ تازہ کھجوریں آ بنے نہ اور خراب ردی کھجورا بھی آ بنے نہ اللہ تعالیٰ کو اتنا برداشت نہ ہویا آئے مبارک نازل فرما لی تھی اگلا جملہ فرمایا پاکیزہ چیز دو لا تیمم الخبیثہ فرمایا ردی چیز رب تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا ہاں ردی چیز دا ارادہ ہی جرا نہ کرو اللہ اکبر تو فرمایا جرا بندہ کھجور دی قیمت دے برابر صدقہ و خیرات کریں دے من کسب طیب ہاں بشرطے کہ پاکیزہ حلال روزی ہوئے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو قبول کریں دے یتقبلها بیمینہ ہی اللہ تعالیٰ کھجور دی قیمت دے برابر خیرات کو اپنے دست قدرت نال قبول کر دیں بے یمین ہی دا کلمہ ہے ایمیں قبول نہیں کریں دا جو ربی ہاں اللہ تعالیٰ پلیندہ رہ ویندے صدقہ و خیرات دی پرورش کریں دا رہ ویندے کیویں پرورش کریں دے کما یو ربی احدکم فلواہو فرمایا جی میں کہیں دے گھر دے اندر گھوڑی دا بچہ ہوئے وچھیرا یا وچھیری گھر دے اندر بندہ پلیندہ رہ ویندہ ہے پلدیاں ہے جرا اضافے دے اندر آ ویندہ ہے تو رب تعالیٰ مسلمان دی خیرات کو ایویں پلیندہ ہے تو جاملے قیامت دا میدان ہو سے حتی تکون مثل الجبل فرمایا کھجور دی قیمت دے برابر خیرات پہاڑ دی طرح نظر سے اے بخاری شریف دے اندر کالمات ہیں فتح الباری دے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھے فرمایا دو معنی ہیں یا اون کھجور دی قیمت دے برابر خیرات دا ثواب پہاڑ جتنا ہو سے یا فرمایا ایہا چیز جری خیرات کی تھی گئی ہے ایہا پہاڑ جتنا نظر سے ہاں اے تا صحیح بخاری دے اندر کالمات ہیں سیدنا ابو ہریرہ سیدنا جو روایت صحیح مسلم دے اندر آئی ہے آقا نامدار نے فرمایا حتی تکونا اعظم من الجبل فرمایا پہاڑ دی گال نہیں ایندہ وزن پہاڑ کنوی بدتے ہو کھجور دی قیمت دے برابر صدقہ و خیرات دا وزن پہاڑ کنوی بد کریں دے ہو سے اور صحیح مسلم دے اندر ابن جریر دے حوالے دے نال کالمات موجود ہیں آقا نامدار نے فرمایا جرا بندہ کھجور دی قیمت دے برابر صدقہ و خیرات کریں دے تو فرمایا قیامت دے میدان واہی آدم من احدن فرمایا قیامت دے میدان پہاڑ تک کئین احد پہاڑ کنوی دا وزن زیادہ ہو سے ہاں احد پہاڑ دی لمبائی چوڑائی کنوی ہے ان دی جسامت جرا زیادہ ہو سے تو احد پہاڑ میں مولانا صاحب کو نے پوچھے کتنا ماہ کے طول دے اندر ہے تو انہیں آکے 20 کلومیٹر ہاں اے تا 20 کلومیٹر ہے جرا اتنا لمبا پہاڑ دی مثل صدقہ و خیرات جرا کھجور دی قیمت دے برابر ہوئے ہاں اللہ اکبر تے جامع ترمذی دے اندر کلمات موجود ہیں فرما حتی ان اللقمتا لا تسیرو مثل احدن فرما کھجور دی قیمت دے برابر صدقہ و خیرات اپنے مقام دے ہوتے اللہ اکبر اگر کوئی مسلمان کئی مسلمان کو ہت لقمہ خیرات کرے زیادہ نہ کوئی مسلمان کئی مسلمان کو
हे गिरा खैरात करे ला तसीर मिसला ओहद फरमा क़यामत दे मैदान ओहद पहाड़ जितना इंदा वजन हो से ओहद पहाड़ जितना रब ताला सवाब अता फरमे से। तो ऐसी महाफिल दे अंदर सदके दा एहतमाम होंदे दुआ कलिमात दा जिक्र अज़कार दा दुआ अल्लाह तबारक व तआला मरहूम मगफूर आशिक हुसैन दी मगफिरत फरमावे जवार रहमत दे अंदर जगह अता फरमावे ता हद निगाह उन्हां दी कब्र को वसी और फराग फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبار الوفاء بديع الجمال وبار الشفاء سيدنا بالزهراء وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد والتمجید. تمام احباب اب آخر درود شریف ایک دوسرا فاتحہ ترد سورہ اخلاص شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم جو پاکیزہ کلام پاک پڑھا گئی بعد نصیحت ذکر اذکار کلمات بعد احباب نے سورہ اخلاص سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن مجید فرقان حمید ختمات کی گئی، مختلف صورتیں دی تلاوت کی گئی، درود پاک کثرت نال پڑھیا گیا، تسبیحات تمجیدات مولا کریم لنگر خیرات دا اہتمام کیتا گیا. یہ سب دا ثواب سب تو پہلے بطور ہدیہ بطور تحفہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما. آقا کریم دی بارگاہ عالیہ کنے نبی کریم علیہ السلام دی والدین ماجدین 1,24,000 پیغمبر 4 یار آل پاک ازواج مطہرات جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جمیع شہداء کرام والصالحین، کل مسلمین کل مسلمات کل مومنین کل مومنات روح کو اندر ثواب پہنچا. خاص اتنی پاکیزہ کلام پاک ثواب واز نصیحت ذکر اذکار کلمات طیبات جتنا ختمات مختلف صورتیں دی تلاوت کی گئی، لنگر خیرات دا اہتمام کیتا گیا. مولا کریم ان سب دا ثواب نبی کریم علیہ السلام دی وسیلہ جلیلہ دے نال مرحوم و مغفور محمد عاشق حسین صاحب دے روح کو اندر ثواب پہنچا. مولا کریم مرحوم دی مغفرت فرما، جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرما. اللہم اغفرہ ورحمہ وآفہ واعف عنہ. اللہم اکرم نزلہ بالماء والثلج والبرد. اللہم نقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدلہ دارا خیرا من دار وآلا خیرا من اہل. اللہم انجہ من عذاب القبر. اللہم اعذہ من عذاب القبر. اللہم نقہ من عذاب النار. مولا کریم مرحوم و مغفور دے جتنے اقارب دوست رشتہ دار این جہان کنے گزر چکے جمیع دے روحوں کو اندر ثواب پہنچا، جمیع دی قبور کو منور فرما روشن فرما. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولأحبائنا ولعشیرتنا ولصدیقنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علی النبی الکریم بجاہ النبی